السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج سے ہم لوگ قرآنی دعا شروع کر رہے ہیں۔ اب تک میں نے جتنی بھی دعا ڈالی ہے وہ دعائیں حدیث کی دعائیں ہیں، لیکن آج سے ہم اور آپ قرآنی دعائیں پڑھیں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں الحمد شریف سے۔ الحمد شریف جو ہے وہ سورہ بھی ہے اور وہ ایک دعا ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی الحمد شریف پڑھتا ہے تو آخر میں اس کے کیا کہتا ہے؟ آمین۔ آمین کب کہا جاتا ہے؟ آمین کہا جاتا ہے کسی دعا کے بعد، یعنی کہ اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے آمین کہہ کر۔ تو جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں دعا مانگ لینے کے بعد آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی عالم حافظ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ آمین۔ یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو آئیے آج ہم سورہ فاتحہ پر غور کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ کہ وہ دعا ہے تو آخر ہم اس میں کیا دعا مانگتے ہیں، جو دعا مانگنے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ وہ کام چاہے پڑھنے کا ہو، چاہے لکھنے کا ہو، چاہے نکلنے کا ہو، چاہے کھانے کا ہو، چاہے پینے کا ہو، چاہے سونے کا ہو، چاہے چڑھنے کا ہو، کسی بھی طرح کا کام آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیں اوپر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآنی دعا۔ اس کے بعد آ جائیں مناجات انبیاء علیہ السلام۔ آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیں، شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ اسم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ اسم کا حمزہ حذف کر کے با سے سین کو ملا دیا گیا۔ با کے معنی ہو جائے گا کہ یا ذریعہ، اسم معنی نام، اللہ معنی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بہت بڑا مہربان ہے اور رحم والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نیچے آ جائیے، کامل اور جامع ترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام کے لیے آتا ہے، تمام، حمد، تمام تعریفیں، تمام لگ گیا تو اب جمع کا صیغہ ہو جائے گا نا، تمام تعریف تو نہیں کہیں گے، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے۔ لام کے معنی کے لیے آتا ہے۔ لام جب کسی کے ساتھ آئے گا تو کے لیے کا معنی میں آئے گا۔ تو لاہی مطلب اللہ، اور للہ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، جو رب ہے، کس کا؟ عالمین، تمام، العالمین ہے نا، تمام جہانوں کا جو رب ہے، جو پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو الف لام رکھ گیا، جو سب پر مہربان ہے،
الرحیم بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین دین کا، روز کون سا دین کا؟ روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف، نعبد ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، اللہ کو کہہ رہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان، مالک یوم الدین جو مالک ہے، یوم دن روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا خوب کثرت کرے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا؟ ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ہے نا، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو کھلا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو پلا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ہم الحمد شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس چیز پر غور کریں۔ ہم دوسروں سے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کو تھوڑی سی نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ وضو بناتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، نماز میں نمک مانگتے تھے اللہ سے۔ تو کیسا ایمان ہوگا صحابہ کا؟ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سے امید لگائیں نہیں، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بار آپ یہ کر کے دیکھیں، بہت سکون ملے گا اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی، خود آپ کے پاس کسی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ بھجوا دیں گے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نماز میں مانگے۔ آپ کے پاس کام نہیں ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہر چیز کے لیے نماز پڑھیں اور نماز میں مانگیں۔ اس کے بعد دیکھنا آپ کو لوگوں سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا کر آپ تک بھیج دیں گے۔ آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو کام بھی ملے گا، آپ کو گھر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس کیا ہونا چاہیے؟ دل میں یقین ہونا چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ یقین پر۔
جیسی یقین ہوگی، جیسا آپ یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے اور کسی اور طرف چلی جائے تو یاد رکھے کہ آپ بدگمانی میں ہیں، ہے نا؟ تو اللہ پر یقین کے ساتھ ہر چیز کی حاجت کو نماز میں پورا کریں، نماز میں مانگے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی چیز آپ کو مانگنا ہے نماز میں مانگے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی پابندی کرے، ہے نا، حسن سلوک کرے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، بڑوں کی عزت کرے، گھر والوں کے ساتھ صلح رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اچھا بناتی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ اچھے ثابت ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا اگر آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے کی بھی دعا پڑھیں گے، اور جس موقع سے کوئی بات نکل جائے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے لیے خوب ساری دعا کریں، اللہ تعالی میری محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔